الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى اما بعد. حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی قوم یا گروہ یا جماعت جب وہ مشکلات و مصائب کا شکار ہوتی ہے تو غور کرتی ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا، اس کا ارتقا کیسے ہوا، اور آج وہ جن مشکلات میں مبتلا ہے اس کی وجہ کیا ہے. جہاں تک ہمارے نقطۂ آغاز کا تعلق ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. یعنی ہم تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام رہا ہے، ایک ہی سلسلہ رہا ہے، ایک ہی دین رہا ہے. اسی دین کو لے کر سارے کے سارے انبیاء کرام تشریف لائے. لیکن انسانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، مختلف بیرونی حالات کی وجہ سے دین میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئی. یہاں تک کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جو خاتم الانبیاء تھے، نبیوں کے سردار تھے، ان کو بھیجا. تو ایک تو ہمارا آغاز ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور دوسرا ہمارا آغاز رینیول، ہماری تجدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے اور ان کے دور سے ہے. آپ ذرا اس دور باسعادت سے موازنہ کر کے دیکھیے ہمارے آج کے دور کو. کن مشکل حالات میں، کیسے محدود پیمانے پر، کن سخت ترین قسم کے حالات اور ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا آغاز کیا. لیکن 23 سال کی مختصر جدوجہد کے بعد جزیرہ نما عرب کے بڑے حصے پر اسلام غالب آ گیا. اور پھر آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، حالانکہ آپ کو صرف 63 سال کی عمر دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس میں 23 سال آپ نے اپنے پیغمبرانہ مشن کو آگے بڑھانے میں گزارے. لیکن آپ نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ اسلام کا قافلہ رواں دواں ہو گیا. اس زمانے میں رومن تہذیب تھی، رومن حکومت تھی، ایرانی تہذیب تھی، ہندوستان تھا، چین تھا، مصر تھا، مختلف ممالک تھے. لیکن ایسا حیات بخش، حیات افروز اور ایک تعمیری پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور ایسی مضبوط بنیادوں پر آپ نے اسلام کو قائم کیا کہ اسلام کا سیلاب پھیلتا چلا گیا. مختلف نشیب و فراز آتے رہے، اور آج ہم یہاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1450 سال بعد. آج بھی دیکھیے دنیا میں مسلمان تقریباً 25% ہیں، 1/3. یہ ہماری پچھلی 2 صدیوں کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے. عیسائی جو بھارت حق کے پیرو نہیں ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور جنہوں نے اللہ کے محترم نبی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے لیا، وہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ ہیں. دنیا کے اکثر ملکوں میں ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے افکار، ان کی اکیڈمیاں، ان کی ریسرچ، اس کا دور دورہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا ہے. مقصد حیات کے سلسلے میں جو بنیادی اہمیت رکھتا ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور خدمت کے لیے نکالا گیا ہے. اس کے علاوہ تمہارے برپا کیے جانے اور تمہارے منظم کیے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. جب تک ہم نے اس مقصد کی خدمت کی اور دنیا میں حق کے علمبردار رہے، اللہ کا دامن تھامے رہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل درآمد کرتے رہے، ہم دنیا میں ترقی کرتے رہے، پروان چڑھتے رہے. ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا، توحید خالص کا تصور دیا، انسانیت کی رفتوں کا سبق دیا، اخلاق و تہذیب کے سبق سکھائے، تہذیب و تمدن کے گیسوؤں کو سنوارا، امن دیا دنیا کو، اتحاد دیا، ایک کنسولیڈیشن دیا، سب کچھ ہم نے دیا. چنانچہ تقریباً 1000 سال کی طویل تاریخ اس بات کی گواہ ہے
کہ پھول کھلے تو ہماری مسکراہٹوں سے، نیکیاں پھیلی تو ہماری کوششوں سے، تہذیب و تمدن کا کارواں آگے بڑھا تو ہماری وجہ سے، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے، پھر ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ آج ہم پھر دوبارہ اپنی تاریخ کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا، پھر انہیں روٹس کی طرف، بنیادوں کی طرف، جڑوں کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آج بھی ہمیں کہتی ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرو جیسے کہ جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ کتاب جو حیات بخش کتاب تھی، قرآن مجید، آج اس کتاب کا ہم احترام کرتے ہیں، اب بھی اس کتاب کو حیثیت حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، عقیدت ہے، اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی تعلیمات سے، ان کے اخلاق کریمانہ سے، ان کی باتوں سے، ان کی نصیحتوں سے ہم کافی دور چلے گئے، اور پھر قرآن مجید کی طرف ہمیں لوٹنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کے صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں سے، اور آپ کے بعد کے دور میں بھی جن جن لوگوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایک طرف تو ہمیں مایوسی سی ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ اچھی کرنیں بھی نظر آتی ہیں امید کی، کیونکہ مسلمان ہر جگہ ان مشکلات و مصائب کے بعد سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اسلام کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ابھی تک ہماری صفوں میں انتشار ہے، اگرچہ کہ ابھی تک ہم نے قرآن و حدیث کی طرف پورے طور سے مراجعت نہیں فرمائی، رجوع نہیں کیا، اگرچہ کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دیا ہم نے، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیے دنیا میں 58 آزاد انڈیپینڈنٹ مسلم ممالک، اس ملک کو خود دیکھ لیجئے، اس کے طول و عرض، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک کتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں پر ہیں۔ اس ملک کو انہوں نے ایک نام دیا، ایک تشخص، آئیڈینٹی دی۔ اس ملک کے اندر انہوں نے توحید کے پیغام کو پھیلایا، یہاں تک کہ ہندوؤں کی بہت ساری تحریکیں اسلام سے متاثر ہوئیں۔ آج سے 400-500 سال پہلے بھکتی کی جو تحریک چلی، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سکھزم کا ارتقا ہوا، توحید کے پروگرام کو لیا انہوں نے، اس میں پھر کچھ چیزیں مکس کر دیں، یہ سب اسلام کا کنٹریبیوشن تھا۔ اس ملک میں بڑے مظالم تھے، عورتیں زندہ جلائی جاتی تھیں چتا کے ساتھ، بیوہ مصیبتوں کا شکار تھی، ہریجن اور پست کردہ لوگ مجبوریوں کے شکار تھے۔ اسلام نے ایک بہت بڑی چیز اس ملک کو یہ دی کہ اس نے ان لوگوں کو ایک عظمت عطا فرمائی، ان کو بھائی بھائی بنایا۔ اور آج اگر ہم اپنی صفوں میں جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارے آبا و اجداد میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو دبا کے، کچل کے، مجبور اور مخور کر کے رکھا گیا تھا۔ آج پھر اس بات کی ضرورت ہے، ہندوستان میں جو فسادات ہوتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو اونچ نیچ کی بات ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت میں ہیں یہاں کے پس کردہ لوگ، ہم مسلمان بھی بڑی مصیبت میں ہیں، پھر سے اسی پیغام کو، اس اصلی پیغام کو، توحید کے پیغام کو، مساوات کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہم کو ضرورت۔ اسلام نے ہم کو ایک بہت وسیع نقطہ نظر دیا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا جس سے کچھ اور مذاہب کہتے ہیں کہ کچھ گھنٹہ ہلا لو، کچھ ایشور کا نام لے لو، کچھ پرستش کے آداب بجا لاؤ اور پھر تم زندگی میں تم آزاد ہو۔ نہیں، اس نے ہمیں کہا کہ تمہاری زندگی اور موت سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ایک اونچی بات بتائی، حقیقت پر سے پردے ہٹا دیے اور کہا یہ دنیا کی زندگی تمہاری مختصر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت میں ہے۔ دنیا 60-70 سال کی ہے، عارضی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی۔ لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اس دنیا میں اس دنیا کی صورت گری نہیں کرو گے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حصہ اسے مت بھول۔ یہ بھی سکھا دیا کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ چنانچہ کوشش، جدوجہد
محنت، اتحاد، اور مسلمانوں نے تاریخ میں سب کچھ کر کے دکھایا. آج اس بڑے ملک میں، ہندوستان میں، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آج پرسنل لا کے سلسلے میں طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. 3 طلاق کے مسئلے کو یوں ابھارا جا رہا ہے اور روزانہ سیشنز ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے، بحثیں ہو رہی وہاں پر. لیکن کیوں بھول جاتے ہیں یہاں کے لوگ کہ ہندوازم ہوگا 2-3 ہزار سال پرانا، لیکن 1956 میں ہندوستان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا. پہلی بار ہندو عورت کو طلاق کا حق دیا گیا، یعنی وہ آزاد ہو سکتی ہے، شوہر کو پسند نہیں کر سکتی، گلے سے ہو سکتی ہے، زبردستی نہیں ہے. کنیا دان تھا، یعنی بیٹی کو دے دیا گیا، بیٹی تجھے ہم دان کر دے رہے ہیں، وہیں جانا ہے، اسی چوکھٹ پہ تو جا رہی ہے، اسی چوکھٹ سے تیرا جنازہ نکلے گا. اسلام نے کہا کہ نہیں، نہ کسی مرد کی شادی زبردستی ہو سکتی ہے، نہ کسی عورت کی شادی زبردستی ہو سکتی ہے. پھر اگر ایک عورت کسی وجہ سے بیوہ ہو جائے، شوہر اس کا مر جائے، تو پھر مصیبتوں کی مار دی جاتی تھی اس پر، اس کا سایہ تک منحوس سمجھا جاتا تھا. اسلام نے کہا کہ نہیں، ایک بیوہ عورت ویسی ہی ہے جیسے کماری عورت، اس کو حق ہے جس سے چاہے شادی کرے. پھر ورثے میں عورتوں کو محروم کر دیا گیا تھا. 1956 میں ہندو کوڈ بل پاس کر کے ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوازم کی طویل تاریخ میں پہلی بار عورتوں کو ایسا حق دیا گیا. مساوات کا سبق، سارے انسانوں کی برابری کا سبق. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انسان ایک کنگھی کے دانے جس طرح برابر ہوتے ہیں اس طریقے سے برابر ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا. مسلمانوں نے طویل عرصے تک اس پر عمل کیا کہ سب اللہ کے بندے برابر ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے ان کی کچھ بری باتیں بھی سیکھ لی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پہلے سکھوں سے کشمکش کی، پھر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، یہاں تک کہ بالا کوٹ کے میدان میں 1831 میں انہوں نے اپنی جان جعفری کے سپرد کی اور شہادت حاصل کی. ان کے زمانے میں، یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے یا 200 سال پہلے صورتحال یہ تھی، مسلمانوں کے ہاں بھی بیوہ کی شادی کو برا سمجھا جاتا تھا، دوسروں کے اثرات. انہوں نے خود اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ ان سے شادی کی. اونچ نیچ تھی. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ وہ گئے اور ایک شخص نے اسلام قبول کیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ ہی بتائیں ان کا کیا نام رکھا جائے. کہا کہ عبد الرحمن رکھ دیجیے، اس کا نام بڑا اچھا نام ہے، اللہ کو یہ نام بہت پسند ہے، عبد الرحمن اور عبداللہ. لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے گاؤں کے بڑے آدمی کا نام، یہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہا کہ اچھا چلو سید احمد میرا نام رکھ دو. تو اس طرح کی بہت ساری جہالتیں تھیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ علم کا اجالا پھیلا، اور آج ہمیں مزید علم کی ضرورت ہے. آج قرآن و حدیث کی طرف اور زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. تو اسلام نے ہم کو جو نقطہ نظر دیا وہ بہت بڑا تھا. تو نہ زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے، زمین و آسمان تیرے لیے ہیں، تو خدا کے لیے ہے. ساری کائنات تیرے لیے ہے، تیری خدمت کے لیے ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے ہے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کی وفاداری کے لیے ہے. اور عبادت کا بھی یہ محدود تصور نہیں دیا کہ صرف نماز پڑھ لی جائے، نہیں، پوری زندگی اللہ کے لیے. تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب دیکھیے ایک لفظ ہے صدقہ. صدقہ انفاق مال کو مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں. صدقے کا تصور تھا، مجھے یاد ہے میرے بچپن میں کہ کچھ ایک آدمی پر کچھ پانی اتار کر پھینک دیا جاتا تھا، کہا کہ اس کا صدقہ ہے. لیکن صدقہ جو سچے دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے لیے صدقہ کرنا لازمی ہے. تو ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہو تو؟ آپ نے کہا تو اپنے ہاتھ سے کچھ کماؤ، محنت کرو، خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اس پوزیشن میں بھی ہم نہیں ہوں تو، ہمارے وسائل سے نہیں ہوں تو؟ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی مدد کرو، اس کی مشکلات کو دور کرو. انہوں نے پوچھا اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو آپ نے کہا کہ کوئی غم زدہ پریشان حال مجبور انسان ہے، ڈھارس بنداؤ، ہمت دلاؤ، اس کو انکریج کرو. ان صاحب نے طے کر لیا تھا کہ آج پورے سوالات کر لینے. آخری سوال کیا یا رسول اللہ اگر ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں تو آپ نے کہا تو کوئی منفی نگیٹو کام مت کرو،
بیٹھے رہو خاموش. دنیا کو کچھ دے نہیں سکتے تو دنیا کو تکلیف میں مت ڈالو. اسی طریقے سے صدقے کا مفہوم عموماً خرچ کرنا لے آتا تھا، لیکن ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ ایک بار کچھ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو مالدار اور صاحب ثروت لوگ ہیں ہم پر سب خط لے گئے. انہوں نے نمازیں پڑھی، ہم نے بھی نمازیں پڑھی، انہوں نے روزے رکھے، ہم نے بھی روزے رکھے، سارے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، ضرورت زیادہ دولت ہے، خرچ کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا مفہوم جو وسیع مفہوم بتایا. آپ نے کہا ایک بار سبحان اللہ کہہ لینا یہ بھی صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. اب یہ صدقہ کتنا مفید ہوگا، کتنا گہرا ہوگا، جس تصور کے ساتھ، جتنی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی یہ اونچا ہوگا. ایک اور بار آپ سے پوچھا گیا نماز پڑھنے والوں میں زیادہ بڑے افضلیت والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا وہ جو خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں. پھر پوچھا گیا روزہ رکھنے والوں میں؟ آپ نے کہا جو خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں. صدقہ دینے والوں میں، حج کرنے والوں میں، سب میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، یاد، اللہ کی یاد، اللہ کا تصور، اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا. اب دیکھیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اختلاف کرتے ہیں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ میں ہاتھ کندھے تک اٹھاؤں یا کان تک اٹھاؤں، دونوں ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ تم ہاتھ کندھے تک اٹھاتے ہو یا کان کی لو تک اٹھاتے ہو. ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ میں نے دنیا سے ترک تعلق کر لیا، اللہ کے سامنے آ گیا. اب میں دنیا سے ترک تعلق کر کے اللہ کا بن رہا ہوں. انہوں نے پھر پوچھا کہ میں آمین زور سے کہوں یا آہستہ کہوں؟ ان بزرگ نے بتایا بھائی آمین کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ قبول فرما. تم اللہ تعالیٰ سے زور سے کہو یا آہستہ کہو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. خلوص کے ساتھ کہو، اطمینان قلب کے ساتھ کہو، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہو. انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ پیٹھ ایسے سیدھی ہو رکوع میں کہ پانی کا پیالہ رکھا جائے تو اس میں لرزش، ارتعاش بھی پیدا نہ ہو. انہوں نے کہا تمہاری حیثیت غلام کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے. اور ایک غلام جب اپنے مالک کے آگے، بادشاہ کے آگے جھکتا ہے تو کیا بادشاہ اس کی پیٹھ پہ پیالہ رکھ کے دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہل رہا ہے؟ نہیں ہل رہا ہے. تمہاری نیت، تمہارا تصور، خدا کا خوف، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ. پھر ان صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے، ہمارے مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ سجدہ ذرا اونچا کرنا چاہیے اور اس کا کرائٹیریا ہے کہ ایک بکری کا ایک بچہ نیچے سے نکل جائے. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے کہ سجدے میں خود سپردگی کتنی ہے. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت. اے اللہ میں تیرے حضور سجدہ گزار ہوتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں. ولک اسلمت، اور میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے. خود سپردگی کا جذبہ، وفاداری کا جذبہ اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے لیے لگا دینے کا جذبہ جتنا ہوگا اتنا ہی تمہارا سجدہ بامانی ہوگا. تو ہم ان چیزوں پر اختلافات میں لگے ہوئے ہیں. جو بنیادی چیز ہے نیت جو ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کیسی ہے، نقطہ نظر کیا ہے، کس لیے کر رہے ہیں. چنانچہ ایک اور حدیث میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہ برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک آپ نے کہا بیوی کے ساتھ سونا یہ بھی صدقہ ہے. حیرت ہوئی، ان صحابی کو پوچھا یا رسول اللہ یہ تو نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا مسئلہ ہے، کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، ایک ضرورت کے احساس کو جگایا ہے. اس ضرورت کی تکمیل شریفانہ طریقے سے، صحیح طریقے سے، سماج کے لیے مفید طریقے سے ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص اس نفسانی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرتا تو سماج میں کتنی برائی پیدا ہوتی، کتنی گندگیاں پیدا ہوتی، کیسی بے حیائیاں جنم لیتی. لہٰذا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اسلام کا
اطاعت کا، صدقے کا، خیرات کا ایک بہت اونچا تصور دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک بار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ لازم۔ جوڑ ہیں ہماری ہڈیاں جو ہیں وہاں جوڑ ہوتے ہیں، کوہنیاں ہیں، گھٹنے ہیں، ٹخنے ہیں، اور انگلیوں میں تو 25-30 جوڑ ہیں۔ انسان کے بدن میں 206 ہڈیاں ہیں، یعنی 103 جوڑ ہیں۔ تو آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ یعنی نیکی کرنا لازم ہے۔ پھر آپ نے بتایا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ لڑ رہے ہیں لوگ، اختلافات کا شکار ہیں، سواری کے بارے میں کسی سے تعاون کرنا صدقہ ہے۔ اب آپ گھوڑے کے بارے میں مت سوچیے، کار کے بارے میں سوچیے، سائیکل کے بارے میں سوچیے، موٹر سائیکل کے بارے میں سوچیے۔ یہ ہیں آج کی ہماری سواریاں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی کا آدمی کو آپ نے اپنی سواری سے کہیں تھوڑی دور تک پہنچا دیا، بلکہ ایک اونچا نمونہ پیش کیا کہ آج میری سواری تم لے کے جاؤ، میں بس سے چلا جاتا ہوں، ٹرین سے چلا جاتا ہوں۔ اس معاملے میں تعاون کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، اچھی بات صدقہ ہے۔ کلمۃ طیبہ، بہت ہی جامع بات۔ اچھی بات کیا ہے؟ ایک اچھی بات کرنا، اچھا قول، یا ایک نیکی کی بات، ایک پرہیزگاری کی بات، ایک اچھا مشورہ۔ یہ دعا یا کلمہ السلام علیکم جو اس کو پھیلانے کے لیے کہا گیا کہ تم پہ سلامتی ہو، تمہارے گھر کے لوگوں پہ سلامتی ہو، تو ایک وسیع تصور ہے۔ اور ذرا یہ سوچئے کہ آدمی صرف بات ہی نہیں کرے، کام بھی کرے، دنیا میں ایسے کام کرے کہ دنیا میں بھلائیاں پھیلتی چلی جائیں، سلامتی پھیلتی جائے۔ یا آپ نے فرمایا راستے سے کسی خراب چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب ایک طریقہ ہے کہ آپ راستوں سے کچھ پتھر اور کانٹے ہٹاتے رہیں، ایک اور طریقہ بھی ہے آپ حکومت کریں، آپ میونسپل کونسلر بنیں، آپ ایم ایل اے بنیں، اور پھر اس کے بعد سڑکوں کو آپ چوڑا کریں، آپ بریجز بنائیں، آپ لوگوں کو ان کی سہولتیں فراہم کریں۔ کتنا بڑا صدقہ ہے۔ کسی کے غریب کو ایک نوالا کھانا دینا ایک صدقہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایک اور بڑا کام کریں، آپ پروڈکشن کے اچھے طریقے اختیار کریں، ڈسٹریبیوشن اور راشننگ کا اچھا انتظام آپ قائم کریں، کوئی بھوکا نہیں رہے، کوئی ننگا نہیں رہے، سب کی ضرورتیں پوری ہوں، ایسی حکومت جس میں کرپشن نہیں ہو، تو کتنا بڑا صدقہ ہوگا۔ لیکن ہماری نگاہ عموماً یہیں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھوکے شخص کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا بہت بڑی بات، بہت بڑا صدقہ ہے۔ لیکن اس بات بھی غور کیجیے ذرا، اس کو اور آپ وسعت دے کر ایکسپینڈ کر کے آپ ایسا انتظام کریں، آپ ایسی حکومت قائم کریں، آپ ایسی میونسپلٹیز اور کارپوریشن قائم کریں، آپ ایسا سڑکوں کا انتظام، ٹریفک کا انتظام، انصاف کا انتظام کریں تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو اسلام محدودیت کی اجازت نہیں دیتا ہے اور بہت ہی وسیع طریقے سے سوچنے کی بات ہم سے کہتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بار ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ کون اپنے بھائی پر صدقہ کرے گا، یعنی تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جا کر، تاکہ جماعت کا ثواب اس کو آ جائے۔ چنانچہ ہم عرب کنٹریز میں دیکھتے ہیں، ہندوستان میں اس کا رواج نہیں ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے فوراً شریک ہو جاتے ہیں لوگ اس کے ساتھ، اور لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں، جماعت میں اس کو ثواب آ جائے۔ تو اس طریقے سے اجتماعیت کی روح ہمارے درمیان ہونی چاہیے۔ ایک اور مشہور حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسلمان نے بھی کوئی باغ لگایا ہے، کھیتی باڑی کی، اب دیکھیے آپ فرماتے ہیں 5 باتیں فرمائی، جو اس میں سے کھایا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، خود کھائے یا زیادہ پیداوار ہوئی، سستے داموں لوگوں کو چیزیں مل گئی، جو چوری ہو جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، چور بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے اس کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ بھی صدقہ اس کے لیے ہو جائے گا، کھیتی لگانے والے کے لیے۔ یا فرمایا آپ نے کہ درندے کھا جائیں یا پرندے کھا جائیں، یہ پرندے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، چونٹیاں ہیں، مختلف کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی بھوکا مرتا نہیں ہے انسان کی طرح، اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ کوئی چیز ضائع نہیں ہو ان کے لیے، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور اس سلسلے میں یعنی باغ کو لگانے میں، پروڈکشن کرنے میں جو بھی اس کو تکلیف ہوئی یا مصیبت ہوئی وہ بھی اس کے لیے صدقہ اور نیکی ہے۔ تو صدقہ اور نیکی کا تصور بہت ہی بڑا ہے۔ اور ایک اور بات بھی معلوم ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، ایک تو مال کا صدقہ ہے، دوسرے اچھی بات کا اور نصیحت کا صدقہ ہے، علم کا صدقہ ہے، اللہ کے ذکر کا صدقہ ہے۔ تو ذرا سوچئے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں. آپ ایک ہاسپٹل قائم کر دیں، آپ تعلیم کا انتظام کر دیں، آپ ایسے کریں کہ کوئی بیمار نہیں ہو، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہیں رہے، سڑکیں اچھی ہوں، امن و امان کے ساتھ لوگ رہیں، سب کی عزت ہو، کسی کو مارا پیٹا نہیں جائے، بے عزتی نہیں کی جائے، ایسا نظام آپ لائیں، کتنا بڑا صدقہ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ کیا. لہذا ہمیں اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کا دین ہے، جو انسان کی نگاہوں کو دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں تک محدود کر دیتا ہے، اور الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا کنبہ قرار دیتا ہے، کیسے اس کنبے تک حق کی بات کو پہنچایا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، اور نظام امن کو دنیا میں قائم کیا جائے. اس نقطہ نظر کو اپنانے کی ضرورت. مسلمان اپنی صفوں میں بھی اس چیز پر عمل کریں، اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بھی اسلام کے علمبردار، اخلاق کا نمونہ، شرافت کی تصویر اور انسانیت کے سچے خادم بن جائیں، تو انشاءاللہ وہ ہمارا دور باسعادت پھر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے، سچے مسلمان بن جانے اور دنیا کے لیے سرمایہ رحمت بن جانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.